حامدا و مصلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلمانوں کے اندر نوجوانوں کے نکاح کے متعلق سستی دیکھنے میں آ رہی ہے اور غیر مسلم بھی نکاح کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، حالانکہ حکم خداوندی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو مرد و عورت تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کراؤ، اور نکاح سنت انبیاء سے ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ الحیاء، حیا کرنا، والتعطر، خوشبو لگانا، والسواک، مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح سنتی فمن یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے طریقے سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے وہ میری سنت پر عمل کرے، اور نکاح کرنا میری سنت ہے۔ پیارے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، پس اسے چاہیے وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کو نیچا رکھنے والا ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے وہ روزہ رکھے، جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین، جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، پس اسے چاہیے وہ باقی آدھے کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، پس اسے چاہیے وہ باقی آدھے کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوں خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔